بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان عطا تراب اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اجالوں کا سفر خانم طیبہ بخاری کے ساتھ. آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین ایک چھوٹے سے پیغام کے ساتھ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. معزز اور باوقار قومیں اپنی تہذیب، اپنی ثقافت یعنی اپنے تہذیبی سرمایہ اور اپنی ثقافت کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ، اپنی سرزمین کے ساتھ بہت وابستہ ہوتی ہیں، اس پر ناز کرتی ہیں، اس سے پیار کرتی ہیں. ہمیں بھی ایک باشعور، باوقار، معزز قوم بننے کے لیے اپنے تہذیبی سرمایہ کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ، اپنی سرزمین کے ساتھ پیار کرنا ہوگا. ہماری معزز مہمان شخصیت خانم طیبہ بخاری صاحبہ ہمارے اسٹوڈیوز کی رونق ہیں. آئیے ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. خانم صاحبہ السلام علیکم، خوش آمدید. خانم صاحبہ ای میل ہے جو آج کافی ساری ای میلز ہیں اور ان میں سے ہم نے جو منتخب کی ہیں، پہلی ای میل ہے کہ السلام علیکم سر، می عمر فرام ساہیوال. وعلیکم السلام عمر. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کے مطابق اگر مرد ایک ہی ٹائم میں 3 دفعہ یہ بات کہہ دے کہ میں نے تمہیں طلاق دی تو کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے، یا ایک ہی دفعہ 3 بار یہ لفظ دہرا دینے کے بعد بھی صلح کی کوئی گنجائش رہتی ہے؟ اگر کوئی صورت ہے صلح کی تو اس کی کیا شرائط ہوں گی اور کتنی مدت میں دوبارہ رجوع کیا جا سکتا ہے؟ پلیز ضرور سوال کا جواب دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ یہ ہے آتا ہے کہ جو سوال لکھتے ہیں، پہلی گزارش تو میری ان سے یہ ہے کہ کنٹروورشل سوال نہ کیا کریں جس میں فقہوں کا اختلاف ہوتا ہے. چونکہ میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی یہ گزارش کیا تھا کہ یہ میوچل ڈفرینس آف ڈکٹیشن جو ہے فقہوں میں، اس کا ہم ریگارڈ کرتے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. اس لیے جس کا جو بلیف ہے اس کے مطابق وہ اپنی فقہ کو فالو کرے. مگر بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا سوال کرتا بھی ہے تو اس کو پھر یہ مینشن کرنا چاہیے کہ اس کا کس فقہ سے تعلق ہے. اس لیے کہ فقہ تشیع میں اس کے احکامات تھوڑے سے مختلف ہیں بنسبت دوسری فقہوں کے. البتہ بعض فقہیں اس پر متفق ہیں فقہ تشیع کے ساتھ، بعض کا اختلاف ہے. مثلا دو طرح کے اس کے بارے میں جو پائے جاتے ہیں عقائد، وہ یہ ہے ایک رائے اور ایک عقیدہ یہ ہے کہ طلاق دے دی جائے تو بس طلاق واقع ہو جاتی ہے، 3 مرتبہ کہہ دیا، 3 بار ایک ہی نشست میں کہہ دیا تو تینوں طلاقیں ہو جاتی ہیں. نشست میں کہہ دیا تو طلاق واقع ہو گئی. مگر اگر ان کا تعلق فقہ تشیع سے ہے، فقہ تسنن سے نہیں ہے، تشیع سے ہے، اہل سنت نہیں ہے، شیعہ ہیں، تو شیعہ فقہ میں الطلاق مرتان، اس کے بارے میں سورہ مبارکہ بقرہ سے جو اہل تشیع کے علماء نے استنباط کیا ہے اور جو انہوں نے اس کا جواب دیا وہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ صیغہ طلاق 2 عادل گواہوں کی موجودگی میں جاری کیا جائے اور غصے کی حالت میں جاری نہ کیا جائے بلکہ ہوش و حواس کی سلامتی کے ساتھ، وہ مکمل طور پہ اپنے سینسز میں ہو، اپنے حواس میں ہو. 2 عادل گواہوں کا ہونا ضروری ہے اور اس وقت وہ صیغہ طلاق جاری کرے، 3 مرتبہ صیغہ طلاق جاری کرے. اور اس کے بعد بھی اگر وہ چاہیں تو عدت کے دوران یعنی 3 مہینے 10 دن کے دوران بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر 3 مہینے 10 دن گزر جائیں تو پھر اس کے بعد رجوع کرنا چاہیں تو وہ نکاح پڑھ کے رجوع کر سکتے ہیں. غور فرمایا آپ نے؟ جی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوبارہ جب انہوں نے رجوع کر لیا اور وہ ایک ساتھ رہنے لگے، پھر کسی بات پہ ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، پھر 2 عادل گواہوں کی موجودگی میں 3 مرتبہ صیغہ طلاق جاری کیا جائے اور اس کے بعد پھر وہی حکم ہوگا کہ اگر وہ چاہیں تو عدت کے دوران رجوع کر سکتے ہیں اور اگر عدت گزر جائے تو نکاح کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں، یعنی عدت کے دوران نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کہا ہے الطلاق مرتان، یعنی قرآن کریم کی اس آیت کو اپنی دلیل اور شاہد قرار دیا ہے اہل تشیع کے علماء نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ 2 مرتبہ طلاق ہے، یعنی 1 مرتبہ طلاق دی، 1 مرتبہ طلاق سے مراد 3 مرتبہ صیغہ طلاق کو 2 عادل گواہوں کی موجودگی میں جاری کرنا ہے. یعنی ایک طلاق جب آپ کہہ رہی ہیں وہ مراد 3 دفعہ سیگے کو جاری کرنا ہے، یہ ایک طلاق ہے تو طلاق ہو گئی، واقع ہو گئی. اب اگر وہ اپنی زندگی کو، ازدواجی زندگی کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے تو طلاق واقع ہو چکی ہے، وہ 3 مرتبہ صیغہ طلاق 2 عادل گواہوں کی موجودگی میں ہو چکا ہے. اب اگر 3 مہینے 10 دن وہ عدت کے گزار لیں اور رجوع نہ کریں تو عورت کو حق ہے کہ وہ جا کے کسی سے شادی کر سکتی ہے. مگر اگر وہ شادی نہیں کرتی اور اس کا شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے اس کی جانب اور عدت گزر چکی ہے
تو پھر وہ نکاح ہو سکتا ہے اس کا دوبارہ سے، یعنی بغیر اس کے کہ اس نے کسی اور مرد سے شادی کی. یہ فقہ تشیع کا نظریہ بیان کرتا ہے. یہ واضح رہے ہمارے ناظرین کے لیے واضح ہے کہ یہ فقہ تشیع کا بتایا جا رہا ہے. دوسری بار اب جب وہ رہ رہے ہیں اور ایک بار ان کی طلاق ہو گئی، ان کی علیحدگی ہو گئی، اس کے بعد پھر انہوں نے نکاح کر لیا، پھر وہ اکٹھا رہنے لگے، اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ان میں اختلاف ہوا اور نوبت طلاق تک آ گئی. اور اب جب نوبت طلاق تک آئی تو پھر وہی شرائط ہے کہ 3 مرتبہ صحیح صیغہ طلاق 2 عادل گواہوں کی موجودگی میں. اور 2 عادل گواہ کون ہیں؟ ایکسپٹینس آف وٹنس کے لیے، گواہی کی قبولیت کے لیے جسٹس شرط ہے، عدالت شرط ہے. اور عدالت یعنی اس کا عادل ہونا شرط ہے. عادل ہونا یعنی گناہ کبیرہ انجام نہ دیتا ہو، علل اعلان پبلکلی میجر سنس کا ارتکاب نہ کرتا ہو، جھوٹا نہ ہو، لوگوں میں اس کی اچھی تعریف ہو، نماز کا پابند ہو، بارش ہو. یعنی فقہ تشیع میں یہ بھی ایک شرط ہے کہ اس کا داڑھی ہونا بھی عدالت کی شرائط میں سے ہے، اس کی جسٹس کی ایک کنڈیشن میں سے یہ بھی ہے. تو اب اگر ان 2 عادل گواہوں کی موجودگی میں جو شہر میں محلے میں پسندیدہ انسان کہلائے جاتے ہیں، جن کے اوپر کوئی کسی قسم کا الزام نہیں، ان کی گواہی میں یہ صیغہ طلاق جاری کیا جائے، پھر اگر وہ عدت کے دوران چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر عدت کے بعد چاہیں تو نکاح کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں. یہ 2 مرتبہ ہو گیا. اس کے بعد اگر تیسری مرتبہ یعنی وہ پھر سے رہنے لگے اور پھر تیسری مرتبہ انہوں نے وہی کام دہرایا، تو اب اسلام ان کو پنش کرنے کے لیے یہ حکم دیتا ہے کہ اب پھر فوراً تم رجوع نہیں کر سکتے، بلکہ یہ کہ تمہیں کسی اور سے شادی کرنا ہوگی. خاتون کسی اور سے میں جائے گی، ایک طرح سے ان کے لیے ایک سزا ہے. البتہ یہ فقہ تشیع کے علماء کی رائے ہے. دوسرے علماء بعض فقہوں کے ان کی رائے یہ ہے کہ طلاق جب 3 مرتبہ کہہ دیا کہ میں طلاق دیتا ہوں تو طلاق واقع ہو گئی، اور اس کے بعد وہ اگر آپس میں ملنا چاہیں تو یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ دونوں کہیں الگ شادی کر لیں اور اس کے بعد اگر وہاں سے ان کو طلاق ہو جائے تو اس کے بعد اگر وہ چاہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز مجھے سمجھ آئی ہے کہ آپ کے ہاں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ 2 عادل گواہوں کی موجودگی بھی شرط ہے، اور طلاق کے آپ سیغے کہہ رہی ہیں کہ کچھ خاص الفاظ ہیں. یعنی امراتی طالق یہ کہ یہاں آسان نہیں ہے، آپ کی فقہ کے مطابق طلاق اتنی آسانی سے نہیں ہوتی. طلاق آسانی، اور اس کی جو وجہ بیان کی جاتی ہے فوراً نہیں ہوتی ہے فقہ تشیع میں جو اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ ازدواجی زندگی باقی رہے اور بزرگواری کا مظاہرہ کیا جائے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. امساک کا لفظ پہلے ہے، تصریح کا احسان لفظ بعد میں ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، اس کو نیکی کے ساتھ روک لو، او تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، نیکی کے ساتھ رخصت کرو. رخصتی کا لفظ بعد میں ہے، روکنے کا لفظ پہلے ہے. جب تمہارے درمیان طلاق اگر ڈیسائیڈ بھی ہو گئی ہے تو بہتر یہ ہے کہ تم اس کو روک لو، مت جانے دو. وہ یہ وجہ پیش کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کیا جائے، گھریلو زندگی میں بھی یہی ہے، اجتماعی زندگی میں بھی یہی ہے، معاشرتی، قومی، بین الاقوامی زندگیوں میں بھی یہی ہے. اسلام نے یونٹی پر بہت زیادہ زور دیا. قرآن کا پیغام اتحاد ہے، اسلام کا پیغام اتحاد ہے. حتیٰ کہ وہ افراد جو نان مسلم ہیں ان کے لیے بھی قرآن ان کو بھی دعوت اتحاد دیتا. آؤ اس بات پر اے اہل کتاب متفق ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کے ساتھ رہنے کے لیے ایک پسندیدہ زندگی کا اہتمام کرو اور ایک معاشرے میں مل جل کے ایک دوسرے کی ہمدردی کے ساتھ ان کی مشکلات کو برطرف کرتے ہوئے ان کے لیے ہیلپ فل بن کے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم اگر رسول کو نہیں بھی مانتے تو خدا تمہارا ایک ہے. تو سرکار گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی جتنی کاوشیں ہیں اگر غور کیا جائے تو خون ریزی سے اجتناب کیا، دہشت گردی سے گریز کیا، جنگ سے اجتناب کیا، ہمیشہ دشمن نے حملہ کیا، آقا نے کبھی دشمن سے بچنے کے لیے خندق کھودی. ہمیشہ جنگیں جتنی ہوئی آپ نے دیکھا مدینہ کی جانب دشمن نے آقا کی جانب چڑھائی کی، دشمن مدینہ میں آیا لشکر کشی کی، آقا کبھی تشریف نہیں لے گئے جنگ کے لیے. جب آقا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوبت آئی کہ وہ مدینہ سے جانب مکہ روانہ ہو تو کیا بہترین منظر ہے. اتنا بہترین لشکر، اتنا بڑا لشکر، اتنا عظیم الشان لشکر مجاہدین اسلام کا، اور کیا خوبصورت انداز جس سے آقا، کیا باروب انداز تھا جس سے آقا وارد مکہ ہوئے. اور پھر کیا کیا آقا نے وہاں پہ؟ کیا کیا جا کے؟ فرمایا کہ الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے، آج کا دن دوستی کا دن ہے، آج کا دن معافی کا دن ہے، آج کا دن معانست کا دن ہے، آج کا دن مساوات کا دن ہے.